لکا عمرہ یا کہتے تھے اعمرتو کا حاضی دارا. اور جاہلیت کے اندر یہ لفظ جو ہے جو استعمال ہوتا تھا وہ عاریت کے لیے استعمال ہوتا تھا. اگر کوئی شخص یہ لفظ کہہ کے کسی کو اپنی جائیداد دیتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا اعمرتو کا حاضی دار، میں نے تم کو یہ گھر دیا عمر بھر کے لیے، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے اس کے اندر رہ جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد میرا ہو جائے گا. یا کہا حاضی دارو لکا عمرہ، یہ گھر تمہارے لیے ہے عمرہ کے طور پر، یعنی جب تک تم زندہ رہو اس گھر کے اندر ہو، تمہارا انتقال ہو جائے گا تو یہ گھر میرا ہو جائے گا. تو جاہلیت کے زمانے میں یہ اس جملے کے ذریعے سے کسی کو مکان دیا جاتا تھا تو وہ عاریت سمجھا جاتا تھا. اب اسلام آنے کے بعد کیا حکم ہوا؟ تو اسلام آنے کے بعد جو ہے عمرے کی 3 صورتیں ہوئی. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر دینے والا جو ہے یہ صراحت کرتا تھا کہ یہ گھر میں تم کو اور تمہاری نسل کو دے رہا ہوں. اعمرتو کا حاضی دار ہی لکا ولی عاقبی کا، میں یہ گھر تم کو زندگی بھر کے لیے دیا، یہ گھر تمہارے لیے بھی ہے تمہاری نسل کے لیے بھی ہے. تو جس میں نسل کی تھی تو یہ صراحت ہوا کرتی تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ اس کے اندر دینے والا یہ کہتا تھا کہ میں تم کو یہ گھر دے رہا ہوں صرف تمہاری زندگی تک. حاضی دار لکا عمرہ ما عشت، یہ گھر تمہارے لیے ہے زندگی بھر کے لیے جب تک تم زندہ رہو. آگے بس اوقات یہ بھی صراحت ہو جاتی تھی فَإِن مُتَّ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ، اگر تم مر گئے تو یہ گھر جو ہے میرا. تو پہلی صورت کے اندر نسل کو دینے کی بھی صراحت ہوتی تھی، اور دوسرے کے اندر جو ہے اس بات کی جو ہے شرط ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ پہلے مر گئے تو گھر ہمارا ہو جائے گا. تیسری صورت یہ تھی کہ عمرے کا لفظ مطلقاً استعمال کرتے تھے اور بولتے تھے حاضی دارو لکا عمرہ، یہ گھر تمہارے لیے ہے زندگی بھر کے واسطے عمرہ. اس کے اندر نسل وغیرہ کی کوئی جو ہے صراحت نہیں ہوتی تھی اور اسی طریقے سے کسی شرط کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. تو کوئی جائیداد عمرے کے لفظ سے دی جاتی تھی تو اس کے یہ 3 صورتیں ہوتی تھیں، یا تو اس میں عاقبی کا صراحت ہو، یا یہ کہ اس کے اندر جو ہے زندگی بھر تک کی جو ہے شرط ہو اور مرنے کے بعد جو ہے واپس لے لینے کی بات مذکور ہو، اور تیسری صورت یہ تھی کہ مطلقاً عمرے کے لفظ سے کسی کو جائیداد دی جائے. تو یہ 3 صورت. اب ان تینوں صورتوں کا حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے ذریعے سے کوئی آدمی جو ہے دوسرے آدمی کو جائیداد دے گا تو یہ عاریت ہی سمجھی جائے گی، عاریت ہی سمجھی جائے گی. باب کے اندر حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے العمرۃ جائزۃ لأہلھا، عمرہ عمرے والوں کے لیے جائز ہے یعنی نافذ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے جاہلیت میں جو طریقہ چلتا ہوا آ رہا تھا اس کی تائید فرمائی ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر عمرہ عاریت سمجھا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کی تائید فرمائی اپنے اس جملے سے اور کہا عمرہ عمرے والوں کے لیے جائز ہے یعنی نافذ ہے. تو جاہلیت سے جو طریقہ چلتا ہوا آ رہا تھا وہ ٹھیک ہی طریقہ ہے، وہ عاریت تھا، وہ عاریت ہی رہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا. امام مالک کو چھوڑ کر باقی تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ دینا ہبہ کہلائے گا. تینوں صورتوں کے اندر یہ دینا جو ہے ہبہ کہلائے گا. پہلی صورت کے اندر تو ہبہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ اس کے اندر ہی لکا ولی عاقبی کا کی صراحت ہے، یہ گھر تمہارے لیے ہے اور تمہاری نسلوں کے لیے ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ دے دیے تو وہ موقوف لہو کا ہو گیا، اب واحد کی طرف کبھی پلٹ کے نہیں آ سکتا. تو پہلی صورت میں ہبہ ہونا ظاہر ہے. اور تیسری صورت میں جبکہ عمرے کی بات مطلق ہے کہ حاضی دار لکا عمرہ، تو اس کے اندر بھی ہبہ ہونا جو ہے ظاہر ہے. البتہ دوسری صورت میں ہبہ ہونے کے اوپر آپ کو اشکال ہوگا
کہ بھائی دوسری صورت میں تو دینے والا یہ صراحت کر رہا ہے کہ زندگی بھر آپ رہیے اور اگر آپ مر جائیں گے تو یہ میری طرف لوٹ کے آ جائے گا. تو اس کے بارے میں ان تینوں ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہبہ کے اندر شرط فاسد ہے، لہذا شرط فاسد اور ہبہ کا معاملہ درست. اور جب ہبہ کا معاملہ درست ہو گیا تو اس طریقے سے معلوم ہو گیا کہ تینوں صورتوں میں کسی بھی صورت کے ذریعے سے آپ جائیداد دیں، جائیداد ہبہ ہو. تو اول و آخر میں ہبہ ہونا ظاہر ہے، دوسری صورت میں شرط فاسد ہے، شرط فاسد ہے اور ہبہ درست ہے. تو اس طریقے سے تینوں صورتوں کے اندر یہ جائیداد کو دینا ہبہ کہلائے گا. یہ تینوں ائمہ کا نقطۂ نظر ہے. اب ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ جو ہے ابھی باب کے اندر جو سب سے پہلی حدیث آ رہی ہے جس میں یہ الفاظ ہے العمرۃ جائزۃ لأہلھا، اس میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تشریح خود دیگر جو ہے روات نے کر دی ہے. او میراث لأہلھا، عمرہ عمرے والوں کے لیے جائز ہے، یعنی وہ عمرے والوں کے لیے میراث ہے، عمرے والوں کے لیے میراث ہے. تو دیکھیے امام مالک جائزۃ لأہلھا کا مطلب عاریت سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمرہ عمرے والوں کے لیے جائز ہے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جاہلیت میں جو طریقہ چلتے ہوئے آ رہا تھا اس کی تائید ہے، بلکہ بولے تھے یہ عاریت اس سے مراد ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اسی روایت کو دیگر روات نے ان الفاظ سے بھی نقل کیا ہے. العمرہ میراث لأہلھا، عمرہ عمرے والوں کے لیے میراث ہے. تو میراث کس صورت میں بنے گی؟ میراث اسی صورت میں بنے گی جبکہ دی ہوئی چیز عاریت نہ ہو بلکہ ہبہ ہو، عاریت نہ ہو بلکہ ہبہ ہو. اس وجہ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ دیگر روات کی تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جاہلیت کے طریقے کی جو ہے تائید نہیں ہے بلکہ تردید ہے. جاہلیت کے طریقے کی تائید نہیں ہے بلکہ تردید ہے کہ جو ہے اس کو عاریت نہیں قرار دیا گیا، اس کو میراث قرار دیا. جب میراث قرار دیا گیا تو ایسی صورت کے اندر میراث ہونا اسی صورت میں درست ہوگا جبکہ وہ پہلے ہی ہبہ. اچھا، دوسری دلیل مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعمر عمرہ فہی لہ ولورثتہ، جس شخص کو کوئی چیز دی گئی عمرہ کے لفظ سے تو وہ اس کی ہے اور اس کے وارثین کے لیے. یہ اتنی زیادہ واضح دلیل ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عمرے کے ذریعے کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ عاریت نہیں ہوتی ہے بلکہ ہبہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر اس مسئلے میں صرف امام مالک کا اختلاف ہے. امام مالک عمرے کے لفظ سے دی جانے والی چیز کو عاریت سمجھتے ہیں، دیگر ائمہ اس کو جو ہے ہبہ سمجھتے ہیں. اب یہاں پر بیان مذاہب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا تسامح ہو رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے یہ مسلک ذکر کر دیا ہے کہ اگر لعاقبی کی صراحت ہے تو وہ ہدیہ ہے اور لعاقبی کی صراحت نہ ہو تو جو ہے وہ عاریت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے تفصیل آئی ہے اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ لعاقبی کی صراحت ہو یا صراحت نہ ہو، ہر صورت میں امام مالک کے نزدیک اس لفظ کے ذریعے سے دی جانے والی چیز عاریت ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے یہ جو فرق بیان کیا ہے اور اس فرق کو امام مالک کی طرف منسوب کیا ہے، یہ فرق صحیح نہیں ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام مالک کے ساتھ امام شافعی کو ملا دیا ہے. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہ مسلک نہیں ہے جو امام مالک کا ہے، بلکہ اس مسئلے کے اندر امام مالک تنہا ہے. چلیے. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها او ميراث لأهلها. وفي الباب عن زيد بن ثابت وجابر وابي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهي لورثته وإن لم تجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في الرقبة. رقبہ کے لفظ سے جائیداد دینے کا بیان. اس باب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رقبہ کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ کسی جائیداد وغیرہ کی ملکیت کو موت پر معلق رکھنا، کسی جائیداد وغیرہ کی ملکیت کو موت پر معلق کرنا. ایک شخص دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ یہ گھر میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ گھر میرا ہو جائے گا، اگر میں آپ کی حیات میں مر گیا تو وہ گھر آپ کا. تو یہاں پر ملکیت کو ایک غیر یقینی چیز کے اوپر جو ہے متعلق کر دیا گیا. تو کسی جائیداد وغیرہ کی ملکیت کو موت کے اوپر معلق کر دینا، یہ رقبہ کا ایک مطلب ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ گھر دے دیا، اگر آپ پہلے مر گئے تو وہ گھر میرے پاس آ جائے، میں آپ کی حیات میں مر گیا تو یوں سمجھ لو یہ گھر آپ کا ہے. تو گھر کی ملکیت کو ایک غیر یقینی چیز پر متعلق کر دیا گیا ہے. اب ہر ایک آدمی یہی تمنا کرے گا کہ میرے سے پہلے میرا دوست مر جائے، کیونکہ اس صورت کے اندر ہر شریک اپنے دوست کی موت کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ گھر کا مالک بن جائے. اسی وجہ سے اس کو رقبہ کہتے ہیں. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرْتَقِبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ، ہر ایک اپنے ساتھی کی موت کا انتظار کرتا ہے، اس کو رقبہ کہتے ہیں. اگر ان شرائط کے ساتھ اگر کسی کو کوئی چیز دی گئی ہے تو یہ رقبہ باطل ہے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر ایسی جو ہے شرائط کے ساتھ جو ہے جائیداد نہیں دی گئی ہے بلکہ صرف رقبہ کا لفظ استعمال کر کے جائیداد دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے هَذِهِ الدَّارُ لَكَ رُقْبَةٌ، یا کہا گیا أَرْقَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، تو اس صورت کا بھی وہی حکم ہے جو عمرے کا حکم ہے، اور اس مسئلے کے اندر بھی وہی اختلاف ہے جو عمرے والے مسئلے کے اندر ہے. امام مالک رقبہ کے لفظ کے ذریعے سے اگر جائیداد دی گئی تو اس کو عاریت بولتے ہیں، اور دیگر ائمہ رقبہ کے لفظ سے اگر کوئی جائیداد دی جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہبہ کہتے ہیں. باب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ عمرے والوں کے لیے جائز ہے اور رقبہ رقبہ والوں کے لیے جائز ہے. یہ حدیث مرفوعاً بھی منقول ہے اور حضرت جابر سے موقوفاً بھی منقول ہے. آگے پھر جو ہے وہ یہی بیان کریں گے کہ رقبہ کا ایک پہلا مطلب بھی ہے، اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے باطل ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. هذا حديث حسن وقد رواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. وتفسير الرقبة أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق الرقبة مثل العمرة وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. مصالحت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات منقول ہے. باب کے اندر ایک اہم اصولی بات ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جو کسی حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کرے، اور اسی طریقے سے مسلمان اپنی شرطوں پر باقی رہیں گے سوائے ایسی شرطوں کے جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کرے. اس حدیث کے اندر بہت ہی ایک اصولی بات ذکر کی گئی ہے
کہ جو ہے مصالحت کے اندر ہر قسم کی شرطیں طے کی جا سکتی ہے، البتہ ایسی شرطیں کہ جن کی وجہ سے کوئی حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے تو ایسی شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لیکن جو چیزیں مباح ہیں اس کے اندر جو ہے شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا، اور پھر مصالحت میں جو شرط طے ہو جائے تو اس کے بعد اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوگا۔ جیسے اب بہت سارے مدارس والے ہوتے ہیں، تنظیم والے ہوتے ہیں، جب وہ لوگ کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں، کوئی تنظیم بناتے ہیں تو اس کے بہت سارے اصول بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، تو وہ اصول اور قوانین جب بنا دیے گئے تو اگر وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ شریعت سے نہ ٹکرائے تو اس کے جو ہے لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جسے آپ کے مدرسے والے قانون بنا دیے، گیٹ سے باہر نہیں جانا ہے، اتنا بڑا مجاہدہ اور قربانی آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیے یہ جو ہے مصالحت ہے، ہم نے مدرسے والوں سے معاہدہ کیا ہے کہ بھئی اس شرط کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس کے اندر ہماری خیر خواہی کے لیے آپ نے شرط لگائی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ کو اس شرط کا لحاظ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی بغیر پوچھے کے چلے گئے تو وہ ناجائز اور حرام کام تو نہیں ہوا، وہ ناجائز اور حرام کام تو نہیں ہوا، مدرسے کے اصول کی خلاف ورزی ہوئی، مگر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ آپ گناہ کا کام کر کے آئے، تو گناہ کا اطلاق جو ہے اس کے اوپر ویسا نہیں ہوگا، تو ناجائز اور حرام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس اصولی حدیث کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کے جو ہے مسائل طے کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر جو ہے مدارس اور تنظیموں وغیرہ کے جو اصول اور دستور بنائے جاتے ہیں وہ اسی کی روشنی کے اندر۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اب امتحان آ رہا ہے لہٰذا آپ کو بال جو ہے کٹانا پڑے گا، آپ کو چکنی ہنڈی بنانا پڑے گا یا آپ کو کٹنگ بنانا ہوگا، آپ بولیں گے میں زلف رکھ رہا ہوں، کیا ضروری ہے مجھے مدرسے کے اندر رہ کے بال جو ہے کم کروانے کی یا حلق کرانے کی؟ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مدرسے کا ایک اصول ہے اور وہ اصول جو ہے کسی اصول شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، لہذا آپ کو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہوگا۔ تو خیر یہ حدیث جو ہے بہت ہی ایک اصولی پیغام جو ہے اپنے اندر لی ہوئی ہے، اور اسی کی روشنی کے اندر ہم کو جب بھی آپ سے کہا جائے گا کہ حضرت ہمارے پاس ایسا مدرسے کا قانون بن رہا ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے اصول اور دستور ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے، تو آپ اسی کی روشنی کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ کر سکیں گے۔ باب کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو روایت کرتے ہیں کثیر بن عبداللہ بن عوف المزنی، اس کے اندر جو ہے عبداللہ بن عمرو جو راوی ہیں وہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں باب تکبیرات العیدین میں آئی تھی تو اس کو حسن بولے تھے، سب لوگ وہاں پر خاموش رہ گئے، اب تو امتحان کا زمانہ ہے، کس کو خیال رہے گا کہ کیا چل رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بول دیے حسن صحیح۔ حالانکہ کثیر بن عبداللہ جو راوی ہے یہ انتہائی ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، اس کے باوجود امام ترمذی نے وہاں پر ان کی حدیث کو حسن بولے تھے، یہاں تو جو ہے حسن صحیح بول کے بول رہے ہیں، مگر ان کے اس فیصلے سے محققین کو اتفاق نہیں ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ کثیر بن عبداللہ کی وجہ سے یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہو سکتی، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں جو ہے تسامح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے اس حدیث کے اوپر حکم لگانے کے اندر بھی یوں سمجھ لیجئے یا تو ان کا تسامح ہے یا یہ کہ ان کو جو ہے اس راوی کے بارے میں حسن ظن ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راوی بہت اچھا ہے، اس وجہ سے انہوں نے حسن صحیح کا حکم لگایا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا۔ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کی دیوار پر لکڑی رکھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ ابھی بھی جن لوگوں کے اسبستاس یا ٹینوں وغیرہ کے مکانات ہوتے ہیں تو دیکھیے تو وہاں پر جو ہے دیوار کے اوپر ناٹ وغیرہ رکھی جاتی ہے، جو ڈنڈے وغیرہ ہیں تو ان ڈنڈوں کو اور ناٹ وغیرہ کو جو ہے دیوار کے اوپر سہارا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے چھت وغیرہ اسبستاس کی وہ رکھی جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی پڑوسی جو ہے اپنے بازو والے پڑوسی کی دیوار کے اوپر اپنے چھت کی ناٹ رکھنا چاہے یا کوئی لکڑی رکھنا چاہے تو کیا اس کی گنجائش ہے یا کوئی گنجائش نہیں ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجلس کے اندر یہ مسئلہ دریافت کیا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس سلسلے میں حدیث تھی. انہوں نے حدیث سنائی اور کہا کہ جب تم میں سے کسی سے اس کا پڑوسی اس بات کی اجازت لے کہ وہ اس کی دیوار کے اوپر اپنے چھت کی لکڑی رکھنا چاہتا ہے تو فلا یمنعہ، اس کو روکنا نہیں چاہیے. یعنی پڑوسی کا کام یہ کہ وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے میری دیوار پہ آپ جو ہے اپنے چھت کی لکڑی رکھ لینا چاہ رہے ہیں، اس کو ٹکا لینا چاہ رہے ہیں، ٹکا لینے دیجیے، رکھ دیجیے، اس کو منع نہیں کرنا. کیوں؟ اس وجہ سے اس کا کوئی نقصان تو ہو نہیں رہا ہے، کیونکہ دیوار مضبوطی چیز ہوتی ہے. اگر کسی آدمی کو اس کی وجہ سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو اچھی بات، تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے منع نہیں کرنا چاہیے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو جن لوگوں نے وہ مسئلہ پوچھا تھا ان لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا، ہم لوگوں نے اپنا سر جو ہے جھکا لیا. تو اور ایسا انداز سے ان لوگوں نے اپنا سر جھکایا جیسا کہ ان لوگوں نے اس حدیث کو قبول نہ کیا ہو. حضرت ابو ہریرہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کے کہنے لگے جس لکڑی کا مسئلہ تم نے معلوم کیا ہے، اگر تم اس حدیث کو قبول نہیں کرو گے تو وہی لکڑی تمہارے کندھوں پہ مارو گا، پھینک کے مارو گا. تو اب اس حدیث میں جس تاکید سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا ہے کہ حدیث کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ واجب ہے، یہ حکم جو ہے واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جس تاکید کے ساتھ اس حکم کو بیان کیا ہے اس سے جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ یہ حکم واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے کہے کہ بھئی میں تمہاری دیوار پہ اپنی لکڑی رکھنا چاہتا ہوں تو اس کو اجازت دینا چاہیے، منع کرنا اس کے لیے جائز نہیں. اچھا، لیکن دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اخلاقیات کے قبیل سے، اخلاقیات کے قبیل سے، کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم سے اپنا پڑوسی یہ کہے کہ میں تمہاری دیوار پر اپنی لکڑی رکھنا چاہتا ہوں تو اس کو منع نہ کرے، تو منع نہ کرنے کی بات کہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لفظ میں خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو منع کرنے کا بھی حق حاصل ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کسی بینا آدمی سے کہ تم ادھر ادھر مت دیکھو، تو مت دیکھو کی بات اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے. اگر کسی اندھے کو بولیں گے مت دیکھو تو ہمارا یہ کہنا ہی جو ہے فضول ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر حدیث میں جو کہا گیا فلا یمنعہ، وہ اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے، تو دیگر ائمہ بولتے ہیں کہ منع مت کرو بلکہ بولے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس کو منع کا حق تھا، اس وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس حق کو استعمال مت کرو، ذرا اخلاق کا مظاہرہ کرو. تو وہ تاکید سے وجوب کو سمجھے. ہم لوگ حدیث کے اندر جو فلا یمنعہ کا لفظ تھا اس سے منع کے حق کو سمجھے اور یہ کہا ہے کہ پڑوسی کو منع کرنے کا تو حق ہے لیکن حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية رضي الله عنهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي. دیکھیے اس کے اندر جو ہے حدیث کے اوپر کن لوگوں کا عمل ہے تو امام شافعی کا نام لینا، حالانکہ امام احمد کا نام لینا چاہیے کیونکہ اس حدیث کے اوپر صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے کہ وہ اس کو جو ہے واجب سمجھتے ہیں. البتہ امام شافعی کا بھی انہوں نے قول لکھ دیا ہے، تو اب بڑے آدمی ہیں امام ترمذی، لہٰذا ہم کیا بولیں گے امام شافعی کی کوئی روایت ہوگی، کیونکہ ہر جگہ ان کا ایک قول قدیم قول جدید رہتا ہی ہے. اور آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ امام ترمذی اکثر امام شافعی کے قول قدیم کو نقل کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی کا قول قدیم ہو امام احمد کے قول کی طرح، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کر دیا، ورنہ امام شافعی کا صحیح قول تو یہی ہے کہ یہ حکم واجب نہیں ہے. چلیے. وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره والقول الأول أصح. امام احمد کے قول کو اصح کہہ رہے ہیں، تو جو ہے بعض محققین کا خاص طور پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی خیال ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان حنبلی مسلک کی طرف ہے کہ امام ترمذی مسلک کے حساب سے کیا ہے. بنیادی طور پر تین قول ملتے ہیں. ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ خود مجتہد، دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ ان کا جو یہ شافعی ہے،
اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ حنبلی ہے. اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خیال یہ تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان حنبلی کی طرف زیادہ ہے. اس لیے جہاں پر بھی ہے وہ حنابلہ کے اوپر کہیں پر کھل کے تنقید نہیں کرتے ہیں، بلکہ اکثر جو ہے ان کی تائید کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی جو ہے ان کی دلیل ہو جائے گا. تو سارے ائمہ ایک طرف ہے، امام احمد ایک طرف ہے، اور امام احمد کے قول کے بارے میں تبصرہ کریں والقول الاول اصح، تو اس سے جو ہے ان کی تائید ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک جو نقطۂ نظر قائم کیا ہے تو اس کی جو ہے تائید ہوتی ہے. چلیے باب ما جاء ان اليمين على ما يصدقه صاحبه. اس میں بھی ایک اصولی بات ذکر کی جا رہی ہے. قسم اس بات پر محمول ہوگی جس پر اس کا ساتھی اس کی تصدیق کرے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں مدعا علیہ سے قسم لی جا رہی ہو تو مدعی جس بات پر قسم لینا چاہ رہا ہے، مدعی جس بات پر قسم لینا چاہ رہا ہے اس بات کے اوپر قسم معتبر ہوگی. مدعا علیہ کوئی توریہ کر لے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جیسے امیر صاحب سے ہم نے قرض لیا، امیر صاحب سے ہم نے قرض لیا، اب دے نہیں رہے ہیں، ہم ان کو ستا رہے ہیں. امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا قرض دے دیجئے، تو ہم مقروض ہیں، ہم ان کو دے نہیں رہے ہیں، اور ان کے صوفی ہونے کا غلط فائدہ جو ہے ہم اٹھا رہے ہیں. تو خیر بہرحال امیر صاحب بھی بیچارے مانگتے مانگتے جو ہے بہت تنگ ہو گئے. ایک مرتبہ بہت غصے میں آ گئے، کیونکہ اچھا آدمی کو غصہ آنا چاہیے، کیونکہ امام شافعی نے کہا جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، مشہور قول ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کبھی نہ کبھی تو غصہ آنا چاہیے. تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے زج ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، خامخواہی نہیں دیتے، تو آپ قسم کھا کے بولیے کہ اگر آپ یہ قسم کھا کے بول دیتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں آپ سے آئندہ سے نہیں مانگوں گا. امیر صاحب نے ہم سے کہا کہ وہ قسم کھا کے بول دو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کل سے آپ سے میں پیسے نہیں پوچھوں گا. تو مجھ سے قسم لے رہے. تو جو ہے آپ تعویل کرتے ہی ہیں روزانہ سبق کے اندر. تو جب انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی قسم کھا کے بول دیجئے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں نے کہا بخدا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میرا مطلب کیا تھا؟ جیب میں پیسے نہیں ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے، پیٹھی میں پیسے ہیں. تو دیکھیے یہ جو میری تعویل ہے، یہ جو میرا توریہ ہے، یہ غیر معتبر. قسم اسی بات پر معتبر سمجھی جائے گی جس میں تمہارا ساتھی تمہاری تصدیق کرے. یعنی قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. سیدھی بات یہ ہے کہ قسم کے اندر قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ قسم کھلانے والا جس بات پر آپ سے قسم لے رہا ہے اسی کے لحاظ سے آپ قسم کھائیے. اس میں اگر آپ توریہ کریں گے تو یہ توریہ غیر معتبر. اچھا، یہ تو حدیث کے الفاظ تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے بہت اچھی بات نکتے کی سمجھائی. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے اگر قسم کھلانے والا مظلوم ہے، اگر قسم کھلانے والا مظلوم ہے تو قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، توریہ کرنا درست نہیں ہوگا. جیسے مذکورہ مثال میں ہمارے قسم کھلانے والے امیر صاحب مظلوم ہیں، بیچارے ہم امیر بھی بولتے ہیں، صاحب بھی نہیں لگاتے ہیں، ایسی توہین کر دیتے ہیں. تو بیچارے ہمارے جو ہے قسم کھلانے والے یہاں پر مظلوم ہیں. تو لہٰذا اب یہ قسم کے اندر کس کا اعتبار ہوگا؟ قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. لہٰذا میں اگر توریہ کروں اور یہ بولوں بخدا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور تعویل کر لوں جیب میں پیسے نہیں ہیں تو میرا توریہ غیر معتبر، میرا توریہ غیر معتبر. لیکن اگر قسم کھلانے والا ظالم ہے، اگر قسم کھلانے والا ظالم ہے تو ایسی صورت کے اندر اب قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. یعنی قسم کھانے والا اگر توریہ کرے تو اس کا توریہ کرنا درست ہے. مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کر لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کیا تھا کہ بھئی چلو میلے کے اندر چلو، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. انی سقیم. اسی طریقے سے ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے ساتھ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. حضرت سارہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. مراد کیا تھا؟ ان کی دینی بہن. تو وہاں پر جو قسم لینے والے تھے وہ قسم لینے والے کیسے تھے؟ وہ لوگ ظالم تھے. اگر وہ لوگ کہتے، اگر حضرت ابراہیم کہتے کہ یہ میری بیوی ہے تو ان کا جو ہے وہ استحسان کرنے والے تھے. تو اس لیے کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو وہاں پر قسم کھلانے والے ظالم لوگ تھے.
لہذا اب یہاں پر قسم کھانے والا اگر توریہ کرتا ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کا مواخذہ جو ہے نہیں ہوگا. تو خلاصہ کلام باب کے اندر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب عدالت کے اندر قسم وسم لی جاتی ہے تو وہاں پر توریہ ووریہ نہیں چلتا ہے، قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا. قسم کھلانے والا آپ سے جس بات کی قسم لے رہا ہے اسی کے اوپر آپ کی قسم جو ہے محمول ہوگی، وہاں توریہ کا اعتبار نہیں ہوگا. اور اسی کو ابراہیم نخعی نے اور زیادہ جو ہے واضح کر کے دو شقیں نکال دی ہوگا. قسم کھلانے والا اگر مظلوم ہے تو قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، اگر قسم کھلانے والا ظالم ہے تو ایسی صورت کے اندر قسم کھانے والا توریہ کر سکتا ہے اور اس کا توریہ کرنا درست ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح وعبد الله هو أبو سهيل بن أبي صالح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف وإن كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. راستے میں اگر اختلاف ہو جائے تو کیا بات طے کی جائے. کسی آبادی کے اندر سڑک کے دونوں طرف گھر تھے، اتفاق سے سارے گھر جو ہے منہدم ہو گئے، زلزلہ وغیرہ آنے کی وجہ سے یا سیلاب وغیرہ آیا تھا اور کچے مکانات تھے پورے کے پورے جو ہے بہہ گئے. اب پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس آبادی میں اس محلے میں مکانات کی تعمیر ہو رہی ہے. تو اب راستہ کتنا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے. اب چونکہ زلزلہ آنے کی وجہ سے پوری عمارت سابقہ منہدم ہو چکی ہے، سیلاب آنے کی وجہ سے جو ہے کچے مکانات تھے پورے جو ہے بہہ چکے ہیں، تو اب راستہ اور جو ہے مکانات کی جو زمین تھی سب جو ہے یکساں نظر آ رہی ہے. تو راستہ کتنا رہے گا اور ہر آدمی جو ہے اپنا اپنا گھر کتنا بنائے گا اس بارے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو اور راستے کے لیے جگہ چھوڑنے کے اندر جو ہے سب لوگ تھوڑا کنجوسی دکھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں راستے کے لیے کتنی جگہ چھوڑی جائے؟ تو اس کے بارے میں ایک اصولی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ راستہ 7 ہاتھ کا ہونا چاہیے. راستہ 7 ہاتھ کا ہونا چاہیے، 7 ذراع کا ہونا چاہیے. آپ بولیں گے 7 ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی بار حوالہ دے چکے ہیں. الاوزان المحمودہ خرید کے رکھنا ہے تاکہ ہمیشہ کام آئے. آئی بات سمجھے؟ تو اس کے اندر دیکھ لیجئے 7 ہاتھ جو ہے کتنے ہوتے ہیں. تو بات کے اندر یہ حدیث جو ہے ذکر کی گئی. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس کو 2 سندوں سے ذکر کیا گیا ہے. پہلی سند بشیر بن نہیق کی ہے اور دوسری سند بشیر بن کعب کی ہے. بشیر بن کعب کی ہے. بشیر بن نہیق بھی ثقہ راوی ہے. یہ طبقہ ثالثہ سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ طبقہ ثالثہ والثہ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب التہذیب پڑھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روات کے 12 طبقے ہیں. اس سے پہلے بھی اس کا حوالہ آ چکا ہے. اچھا، اور خاص طور پر یہ کام اس لیے بھی آپ کو کام دے گی کہ آپ ماشاءاللہ مولانا صاحب بن گئے ہیں، مفتی صاحب بھی جو ہے بننے والے ہیں. لوگ جو بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں، بولتے ہیں مول صاحب کیا نام رکھنا، ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر حروف تہجی کے لحاظ سے جو ہے پورے کتب ستہ کے مصنفین کی کتابوں میں جتنے روات آئے ہیں سب کے نام آ گئے. حروف تہجی کے لحاظ سے کوئی نام سمجھ میں آ گیا تو وہی بتا دیجیے. ایسے تو اچھے نیک لوگوں کے نام آئے، ادھر ادھر ناموں کی کتابیں آپ رکھتے ہیں تو آپ کو یہ سال بھی کام آنے والی کتاب ہے. اور بعد میں جو ہے لوگ آپ سے نامہ وامہ پوچھیں گے تو خاص طور پہ صحابہ کے، تابعین کے، روات کے، محدثین کے اچھے اچھے نام ہے. کوئی بھی سمجھ میں آ گیا تو اس میں سے دیکھ کے جو ہے بتا دیجیے. آپ کو بھی سمجھ میں آ گئے ہیں تو مجاہد میاں رکھ لیجیے، ابھی سے تیاری کر لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو بشیر بن نہیق جو ہے ثقہ آدمی ہے. اور پھر بشیر بن کعب جو ہے وہ تو مخضرم ہے، یعنی کبار تابعین کے اندر جو ہے ان کا شمار ہے. تو لہذا جو ہے البتہ دونوں سندوں کے اندر صرف اتنا فرق ہے کہ بشیر بن کعب کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب راستہ طے کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہی کتنے گز کا راستہ چھوڑنا چاہیے تو جھگڑا ہونے کی صورت میں اس اصول کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اس میں اذا تشاجرتم کی قید بشیر بن کعب کی روایت میں ہے اور بشیر بن نہیق کی روایت کے اندر جو ہے یہ جھگڑے وگڑے والی قید نہیں ہے. خالی اتنا مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے کہ بھائی راستہ 7 ہاتھ کا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے یہ سب تفصیلات اس کے اندر نہیں ہے. تو امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ جس روایت میں اذا تشاجرتم کی قید ہے وہ جو ہے زیادہ صحیح ہے. چلیے
وبه أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الزبيعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق 7 أذرع. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. وهذا أصح من حديث وكيع. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو غير محفوظ. باب ما جاء في بس 6 گھنٹے میں انشاءاللہ.